جاتا ہے اور ناموں کے اختلاف سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدل جاتی ہے، وہ چیز ایک ہی رہتی ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر ہے کیا؟ دیکھیے رمضان، اس کو فطرہ اگر کہیں ہم، ہاں فطرہ بھی بہت سارے علاقوں میں فطرہ بھی زیادہ فطرہ، جی فطرہ ہی لفظ بہت سارے علاقوں میں فطرہ ہی بولتے ہیں، کیونکہ یہ کنفیوز نہ ہو جائے لوگ کہ زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں جی جی تو ناظرین زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی ہے، وہی فطرہ ہی کو زکوٰۃ الفطر۔ اپنے ناظرین سے بتانا چاہوں گا کہ جب ہم زکوٰۃ الفطر کہیں تو اس سے مراد وہی فطرہ ہے، اور وہ فطرہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ دراصل زکوٰۃ ہی ہے، زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اس وقت ہم ہیں، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہر مسلمان پر ایک قسم کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے جس کا ابھی تذکرہ آئے گا۔ اسی زکوٰۃ کو جو کہ عید کا چاند نکلنے کے بعد جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ہر مسلمان پر، اسی کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ گویا ایک مسلمان پر مخصوص وقت میں کوئی مخصوص جنس جو واجب ہوتی ہے، مخصوص جنس مخصوص طریقے سے مخصوص لوگوں کے لیے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ چونکہ یہ بہت ٹیکنیکل تعریف ہو جاتی، اس لیے میں نے آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کے لیے بتانے کی کوشش کی کہ یہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے جو کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہر مسلمان پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے مستحقین کون ہیں، کتنا دینا ہے، کس چیز سے دینا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے تفصیلات میں آئیں گی۔ بہت سارے علماء کرام نے زکوٰۃ الفطر یا فطرہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ زکوٰۃ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے زکوٰۃ المال اور ایک زکوٰۃ البدن۔ زکوٰۃ المال پر ہم اس سے پہلے کی میرے خیال سے 2 یا 3 مجلسوں میں گفتگو زکوٰۃ کے عنوان سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو وہ زکوٰۃ المال ہے، اس میں جن چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوا وہ سب مال ہیں، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ زکوٰۃ البدن اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہر انسان کی طرف سے اس کو دینا ہے، ہر مسلمان کی طرف سے، تو یہ زکوٰۃ البدن ہے، تو اس کو زکوٰۃ البدن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے اس کو فرض قرار دیا ہے، ہماری شریعت نے اس کو واجب اور فرض قرار دیا ہے، ہر شخص کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض فرمایا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر، وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں وہ کہتے ہیں من المسلمین علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، یعنی کوئی بھی مسلمان ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، ہر حیثیت میں اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر واجب ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے۔ تو اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود یعنی ایک طبقہ مسلمانوں میں سے یہ کہتا ہے کہ جس کا مال نصاب تک کے پہنچا ہوا اس کو ہی زکوٰۃ الفطر دینی ہے، فطرہ دینا ہے، غریب پر نہیں ہے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے جو عید کی رات، چاند والی رات اور پھر عید کے دن کا نفقہ اس کے پاس موجود ہو اور اس سے زائد زکوٰۃ الفطر دینے کی اس کی استطاعت ہو۔ اپنا نفقہ اور جن لوگوں کا نفقہ جیسے اس کے بیوی بچے ہیں یا جو بھی جن کی بھی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، ہاں ان کا خرچ عید کی رات کا اور عید کے دن کا خرچ اس کے پاس ہو۔ اب اگر اس سے زائد اس کے پاس زکوٰۃ الفطر دینے کی استطاعت ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ اس پر ابھی ہم تھوڑا اور آگے مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین ڈاکٹر صاحب سے جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر یا فطرہ کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا، ان باتوں کے ضمن میں ایک اور بات آ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے موقع سے اسی بات کو تھوڑا اور تفصیل سے جانیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم ان تفصیلات کو جانیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فطرہ ہے، عیدانہ ہے، صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ الفطر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، وہ جان لیتے ہیں۔ آئیے ہم شیخ سرفراز فیضیہ فیض اللہ سے سمجھتے ہیں۔ شیخ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایسا کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ تو پہلی بات تو وہی ہے جو شیخ نے بتائی کہ یہ جو ہے بدن کی زکوٰۃ ہے، اور اس کا مقصد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ طہرۃ للصائم، جو روزہ رکھنے والا ہے اس کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ بہت عظیم عبادت مشروع کی ہے، لیکن اس کی ساری پابندیوں کا خیال رکھ پانا، اس کے سارے تقاضے پورے کر پانا بہت سارے انسانوں کے لیے بلکہ تمام ہی انسانوں کے لیے ممکن ہے، بہت سارا ہر ایک سے ہو جاتا ہے غیر اختیاری طور پر۔ روزہ جو ہے وہ محض جو ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، جیسے علماء نے کہا ہے، بعض علماء نے کہ ایک تو روزہ ہوتا ہے بھوک اور پیاس والا روزہ، پیٹ والا روزہ، ایک ہوتا ہے زبان کا روزہ، یعنی آدمی نہ صرف یہ کہ بھوکا پیاسا ہے، نہیں تو پیٹ کا روزہ ہو گیا کہ کھان پی نہیں رہا ہے، شرمگاہ کا روزہ ہے کہ ہم بستر ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہوتا ہے زبان کا روزہ، یعنی صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے اور ہم بستری سے پرہیز کر رہے ہیں مفطرات سے، بلکہ زبان کو بھی وہ روکے ہوئے ہیں۔ یہ تو پہلے سے حلال ہی تھی، ہاں یہ تو حلال ہی تھی جن کو حرام کیا، پھر زبان کو بھی روکے ہوئے ہیں کہ زبان بھی جو ہے اس پہ کوئی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو میں روزے دار ہوں، تو زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔
اور اعلیٰ درجے کا جو روزہ ہوتا ہے وہ دل کا روزہ. غالباً ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان دل میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ اس کو اللہ کی طرف مائل کرے, اور کوئی خیال جو ہے وہ جو روزے کے تقدس کے منافی ہوں اور عبادت کے منافی ہوں وہ نہ. ابھی ہم لوگوں نے اعتکاف پر بات کیا, اب وہ اعتکاف تقریباً یہی ہے کہ مطلب دل پورے طور سے دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف مشغول ہو جائے. تو یہ 3 تقاضے ہیں. ایک تو مفطرات سے بچنا ہے, وہ تو ایک فقہی ضابطہ ہوا. پھر اس سے آگے بڑھ کر کے زبان کو بھی محفوظ رکھنا ہے, ایک اخلاقی ضابطہ ہوا. اور پھر احسان کے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ دل کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ غیر اللہ کے خیالات اور فاسد خیالات سے بچا کے رکھنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اتنے تقاضے پورا کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے, اور کچھ نہ کچھ کوتاہیاں کوشش کرنے کے باوجود کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اس کا ایک طرح سے کفارہ یا اس کے بدل میں کہ وہ جو ایک وہاں پر کچھ چھوٹ گئی چیزیں ہم سے, تو ہم اس کے بدل میں کچھ دے دیں تاکہ وہ چیزیں معاف ہو جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, کی جو فضول باتیں ہو گئی ہیں, لغو باتیں ہو گئی ہیں, ان سے پاک کرنے والی چیزیں. تو پہلی حکمت تو یہی ہے, اللہ کے نبی نے خود فرمایا. دوسرا فرمایا طعمۃ للمساکین, یہ مساکین کے کھانے کا ذریعہ ہے. جو آپ نے تمہید میں یہ بات کہی کہ عید کا موقع اتنا بڑا موقع ہے, تو یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک مسلم معاشرے میں امیر لوگ تو عید منائیں اور غریب بیچارہ اس کے گھر پہ کھانے کے لیے خوشی نہ ہو. کم از کم اتنا تو ہو کہ زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس کی پوری ہو جائیں. یعنی عید کی خوشی میں اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ شریک کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے عمرہ طبقے کی, پیسے والے طبقے کی. اور اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی, مطلب ایک سوچئے, تصور کیجئے کہ لوگ خوش ہیں, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, چہچہا رہے ہیں, قہقہے لگا رہے ہیں, اور اسی سماج میں کچھ لوگ پزمردہ ہیں, بدحال ہیں. مطلب اس سے بڑی عیب کی بات تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ عید تو قوم کی عید ہوتی ہے نا. عید عمرہ کی عید نہیں ہوتی ہے, عید پیسے والوں کی عید نہیں ہوتی, عید تو قوم کی عید ہوتی ہے. تو قوم کی عید کب کیسے ہوگی جب ایک پورا غریب طبقہ جو ہے وہ عید کی خوشیوں سے, بلکہ عید کے دن اپنی بنیادی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو مساکین کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ عید کا دن ہو جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ حصول ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دے دے گا نماز سے پہلے تو اس کا مقبول ہے. تو مقبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی صرف یہ ذہن میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ محض جو ہے وہ ایک رفاہی قسم کا کام ہے, بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے کا. یعنی ہر کام میں تو یہ نیت ہونی چاہیے نا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو اور اس پر مجھ کو ثواب دے. اور مومن کے لیے تو سب سے بڑا جو اس کا مقصد ہوتا ہے, منزل ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہی ہوتا ہے, اللہ سے ثواب کا حصول ہی ہوتا ہے. تو یہ ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بندہ بہت ساری نیکیاں کمانے کے لیے کوششیں کرتا ہے, تو نیکی کمانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. اور پھر یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر بھی ہے. یعنی یہ کہ ہم کو فطرہ دیتے ہوئے اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینے والا بنایا.